پھر یو ایس کا ہی ایک کمپیریزن ہے ورسز ادر کلچرز، اور اس کی وجہ سے بھی ہے کہ یہ کتاب یو ایس کی پرسپیکٹو میں لکھی گئی ہے. تو جیسے ان کے یہاں ٹائم از این ایسیٹ، کہتے ہیں ٹائم از منی، کیونکہ وہ ٹائم کو اسپینڈ کر لیں کہیں پہ 2-3 مہینے آپ گھنٹے کام کر لیں، دے ول ارن منی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ٹائم ایسیٹ ہے. تو ٹائم کو یا تو پیسے کمانے میں کماتے ہیں، یا وہ لیجر کے لیے کماتے ہیں، یا پھر وہ فٹنس کے لیے ٹائم کو خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی یوزفل پرپز کے لیے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے. اور ریلیشن شپ بھی اسی لیے ایک حد تک مینیج کرتے ہیں جب تک کہ وہ مینیجیبل ہو. اور ریلیشن شپ پہ اسی لیے وہ زیادہ انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ریلیشن شپ سے کوئی پیسہ ملے گا. لیکن کہیں پہ جاب کر لیں وہاں سے پیسہ ملتا ہے، تو دے تھنک ٹائم از این ایسیٹ. لیکن ہمارے جیسے کنٹریز میں ریلیشن شپ از این ایسیٹ. اسی لیے جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، کورونا سے پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں اب شام کے ٹائم میں ہو رہی ہیں، 11 بجے کھانا ہوتا ہے، 1-2 بج جاتے ہیں واپس ہوتے ہوئے. دین ان دا مارننگ یو ہیو ٹو جوائن آفس، بٹ یو کمپرومائز یور آفس ورک آن پرسنل ریلیشن شپ. امیریکنز ایسا نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اب تو کورونا کی وجہ سے ساری دنیا سوشل ڈسٹینسنگ سیکھ گئی ہے، لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے 3 فٹ سے زیادہ قریب آ جائے تو وہ اپنے آپ کو رسک میں فیل کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. جبکہ جب آپ ہم پاکستان میں ملتے ہیں یا عرب میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بات کرتے ہیں. امریکہ میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ سوشل ڈسٹینس کو مینیج کیا جاتا ہے. پھر بعض کلچر ایسے ہیں جہاں پہ میسکولزم ہے، بعض کلچر ایسے ہیں جہاں پہ فیمنزم ہے، یعنی بعض کلچرز ایسے ہیں جہاں پہ مردوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے، لڑکوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے، ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. کھانے کی پینے کی چیزیں بھی پریفرنس کی بنیاد پہ ان کو دی جاتی ہیں. ایجوکیشن بھی ان کو زیادہ اچھی دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوگا تو ہمارے لیے یہ سوشل سیکیورٹی ہے. اور لڑکیوں کی تعلیم کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے کھانے پینے کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی میسکولزم کلچر ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں فیمنزم کلچر ہے، جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. امریکہ کے اپنا جتنے بھی باتیں کر لیں وہاں پہ میسکولزم ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آج تک کوئی خاتون صدر نہیں بنی ہے، بہت کم خواتین ہیں جو کمپنیز کی چیف ایگزیکٹو ہیں. تو اب دنیا میں یہ چیز کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی مواقع دیے جائیں اور برابری کے مواقع دیے جائیں، اور جتنی ان کی پاپولیشن میں پرسنٹیج ہے ان کو ہر چیز میں اتنی ریپرزنٹیشن دی جائے، پارلیمنٹ میں بھی، جابس میں بھی، ہر جگہ ان کو اتنی ریپرزنٹیشن دی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ عورتوں کی چونکہ جاب کی ہسٹری صرف 80 ایئرز ہے، اور پاکستان میں تو ہارڈلی 20-30 ایئرز ہے. یہ جنریشن ہے جو پھر بھی کچھ سیریسلی اس میں فیمیلز جو ہے جاب کو لے رہی ہیں. لیکن ان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ شادی کرتی ہیں پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں. ابھی بھی خواتین ہماری پوری طرح جاب میں نہیں آئی ہیں. اس طرح کے ہم کہیں کہ ڈوئل کیریئر فیملی، ایون ڈاکٹرز اور انجینئرز لڑکیاں بھی گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں. لیکن اب ڈوئل کیریئر فیملیز کا جو پاکستان میں ہے اور انڈیا میں یہ بڑھ رہا ہے. ریزن اس کے کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے، تو دونوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. پھر خواتین میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں تو شاید ہم اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے کہ ہم اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. اگر ہم جاب کر کے کچھ پیسے کمائیں گے تو ہم زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. پھر پیئر پریشر ہوتا ہے. پاکستان میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی صاحب اسموکر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے پہلی اسموکنگ اس وقت کی تھی جب آپ کے کسی دوست نے آپ سے کہا تھا لے یار پی لے، یا آپ نے دوست کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یار ایک سگریٹ مجھے بھی پلا، اور پھر آپ کو عادت پڑ گئی. پھر اسی طریقے سے جو ہم ڈریسنگ کرتے ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ پیئر پریشر پہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے پیئرس ڈریسنگ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم بھی ڈریسنگ کرتے ہیں. تو بعض کلچر میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض کلچرز میں پیئر پریشر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. پھر کچھ کلچرز ایسے ہیں جو کہ بہت ریلیجیس ہوتے ہیں، کچھ کلچرز ایسے ہیں جو کہ نان ریلیجیس ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ بہت ریلیجیس لوگ رہتے ہیں. خاص طور پہ ان کے جو مارمنز ہیں وہ سالٹ لیک سٹی کے علاقے میں رہتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں. وہ بہت ٹریڈیشنل کرسچنس ہیں. ان کے یہاں ابھی بھی پولیگیمی ہوتی ہے، فیملی سسٹم ہے، اور بچوں کو خاتون گھر پہ رہتی ہیں، مرد کام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور بچوں کی تعداد پہ پابندی کو وہ برا سمجھتے ہیں. تو ان کے بعض علاقے ہیں جو بہت ریلیجیس ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریلیجیس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنے ریلیجیس نہیں ہوتے، بلکہ آج کل فیشن ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو یا مسلمان ہو، وہ کہنے لگے کہ بھائی میرا ریلیجن تو ہیومینٹی ہے، یا اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایتھسٹ ہیں. تو یہ بہرحال لوگوں کے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، اور ورک پلیس میں ظاہر ہے کہ ریلیجنس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایون دوسری جگہوں پہ بھی ریلیجنس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر پاتا ہے. ہاں کسی کو اللہ میاں خود ہی توفیق دے دے اور وہ پھر صحیح طریقے سے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لے تو علیحدہ بات ہے. باقی ڈسکشن سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایگزامپل بننے سے اور سمپل پریچنگ کرنے سے فرق پڑتا ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز میں اسی لیے ریلیجیس گفتگو کو منع کیا جاتا ہے، اور ان کے اور آج کل پوری دنیا میں انٹر فیتھ ہارمنی پہ زور دیا جا رہا ہے. اور چونکہ ریلیجن کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، کیونکہ سوکریٹ نے میرے خیال میں کہا تھا کہ ریلیجن از اوپیم، کہ مذہب افہیم ہے. یہ ایک ایسا افیون ہے جو کہ آپ کو ایک سیلف سیٹسفیکشن دے دیتا ہے، آپ کے اندر قناعت آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے ایک اچھے آدمی بن جاتے ہیں جسٹ بیکاز یو فیئر سم سپریم بینگ. جیسے ہم اللہ کے لیے فیئر نہیں کرتے، ہم خشیت رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محبت کے ساتھ ملا جلا خوف کے، جس کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ بیسیکلی خشیت ہے، فیئر نہیں ہے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر صحیح ریلیجیس ہے، ویسے تو لوگ ریلیجن کو یوز بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی نمازیں پڑھنے کے باوجود، سب کچھ کے باوجود اچھے انسان نہیں ہوتے، لیکن جو صحیح ریلیجیس آدمی ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے. اور آرگنائزیشنس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی کمرہ بناتے ہیں زیادہ تر جگہوں پہ، جہاں پہ آپ اپنی اسپریچویلٹی کو پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ ریلیجن بھی نہیں کہتے، وہ اسپریچویلٹی کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہر آدمی کا ریلیجن دوسرے آدمی کے ریلیجن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ اگر کسی بھگوان کے آگے کچھ آپ پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ پرینگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب لوگ یہ کرتے ہیں. عام طور پہ یہ ویری کامن، اٹس ویری کامن. اور اب ریلیجیس ویلیوز کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، زیادہ ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اب امریکہ میں بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، اور چاہے شراب پیے یا نہ پیے، سور کبھی نہیں کھاتا ہے. تو اگرچہ ابھی بھی کچھ ایگزامپلز ایسی ہیں یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں، تو مسلمانوں کی سیکنڈ جنریشن اب وہ کھانے لگے، تو وہ کرسچن سے شادی کرنے لگے، جیوز سے شادی کرنے لگے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سب بہت زیادہ جب انٹر کلچرل مکس اپ ہوتا ہے تو اس سے یہ چیزیں آتی ہیں. بہرحال آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں آپ ریلیجن آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، وہاں پہ آپ پریچنگ نہیں کر سکتے، اور کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہارا ریلیجن غلط ہے. اور آج کل ایک جملہ بہت زیادہ پاپولر ہے کہ بھائی جج نہ کریں، اور میرے بچے تو اس میں بڑے ناراض ہوتے تھے کہ آپ جج کیوں کر رہے ہیں. اور مجھے آج تک اس کا مطلب ایکچولی سمجھ میں نہیں آیا. اگر میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میں کسی کو اگر ایویلویٹ نہیں کروں گا تو میں اس کی بات کو یا اس کے ایکشنز کو رسپونڈ کیسے کروں گا. تو آئی نیڈ ٹو ایویلویٹ پیپل، تبھی تو رسپونڈ کروں گا. بہرحال یہ بحث اگر آپ لوگ اس کو کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ریلیجیس نان ریلیجیس چیزیں ہوتی ہیں، تو یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ ایوری ون. اس کے بعد ڈائٹری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. بعض مسلمان جیسے حلال کھاتے اور شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، اور اسی طریقے سے وہ بہت سارے جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں بہت زیادہ، وہ باقاعدہ اکنا کی طرف سے ایک لسٹ نکلتی ہے، اسلامک کونسل آف نارتھ امریکہ، وہ پوری لسٹ لے کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہ سارے انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں، اس انگریڈینٹ کو میچ کرتے ہیں وہ اپنی لسٹ کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی بھی ایسا آئٹم آ جاتا ہے جو نان حلال ہے تو اس کو پرچیز نہیں کرتے. پھر بہت سارے ویگن ہوتے ہیں جو اسٹرکٹلی ویجیٹیبل کو کھاتے ہیں، تو ان کا بھی آپ کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ ڈائٹری ریسٹرکشنز بہت سارے لوگوں کی مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں. اور پھر میں ملا ایک بدھسٹ، یس، وہ تو پیاز بھی نہیں کھاتا،
لہسن بھی نہیں کھاتا، اور اس طرح کی جو چیزیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ ابھی پوری طرح سے اگی نہیں ہے اور تم لوگوں نے اس کو کھا لیا تو یہ بڑا ظلم ہے. تو ان کی جو ریلیجیس ریسٹرکشنز ہیں وہ میرا خیال ہے شاید کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ ہے. تو وہ اس کو کہیں لے جاتا ہوں ریسٹورینٹ میں تو بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ آئٹم ایسا ملتا ہے کہ جس کو میں اسے کھلا سکوں. ایک دفعہ بیگم سے میں نے کہا کہ بھائی سادی بالکل بریانی بنا دو، اس میں کچھ ڈالنا والنا نہیں، تو وہ شاید یہ کھا لے. گھر پہ بلایا میں نے، اس کے اوپر بیگم نے جیسے ہمارے یہاں بریانی میں ہوتا ہے نا اوپر سے پیاز کا تڑکا لگاتے تھے، وہ لگا دیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ میں کیسے کھاؤں. پھر میں نے سارا پیاز ہٹا کر کے اس کو کھانا دیا تو کھایا. تو یہ تو ہم بعض چیزوں کو ایز گرانٹیڈ لیتے، لیکن مختلف لوگوں کے مختلف ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں، ریلیجیس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈائٹری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیم آل. ٹھیک ہے، آپ گائے کھاتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اٹس فائن. میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اس آرگومنٹ میں کوئی ونر نہیں ہوتا. جو لوگوں کے بلیوز ہوتے ہیں اور جو ریلیجیس ویلیوز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ونر نہیں ہوتا. اسی طرح آپ بحث کرتے رہیں گے، آپ کسی بھی ویگن کو کبھی کنونس نہیں کر سکتے کہ جناب آپ یہ بھی کھایا کریں، یہ بھی اللہ میاں کی نعمتیں ہیں. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ ظالم آدمی ہیں. تو مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے کلچرز ہیں، وہ عجیب عجیب ہیں. مطلب دنیا اتنی مہذب ہو گئی ہے، اسپین میں بل فائٹنگ ہوتی ہے، اس میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ میں ملک کا نام بھول رہا ہوں، شاید ہالینڈ ہے یا ڈنمارک ہے، کہ وہ جو ہے ویل ڈے مناتے ہیں. اس دن ویلز کو وہ اس طرح سے مینیج کر کے ساحل پہ لاتے ہیں، پھر اس کا شکار کرتے ہیں ظالمانہ طریقے سے کہ وہ بالکل پورا ساحل سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو بہت ساری مختلف چیزیں ملیں گی جو کہ ان کے کلچرل ویلیو کا حصہ ہے، ریلیجیس ویلیوز کا حصہ ہے. تو وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بچے کو بھی اپنے بھگوان کے اوپر بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، یا کسی لڑکی کو بھی بھگوان پہ بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. ڈونٹ نو، مگر بہت ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہے پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر آپ ڈبیٹ کر کے کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. آپ اگر جو چیز آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس سے اسٹک کیجیے، اور دوسرے کو خواہ میں آپ آرگومنٹ کر کے خراب نہ کریے. اگر آپ کو دوسرا آدمی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اس کے اندر چینج آئے تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی ریلیونٹ کتاب دے دیجیے. پڑھنا آگے چلتے کمپٹیشن ورسز کوآپریشن. جیسے کہ امریکہ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے. 18 ایئرس کی ایج میں وہ اپنے بچے کو اسی لیے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں دنیا میں تاکہ وہ کمپٹیشن سیکھ سکے، سروائیول سیکھ سکے. اور اس کے مقابلے جو دوسرے کلچرز ہوتے ہیں وہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا، کوآپریشن ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے پیٹرنائزیشن ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں ماں باپ اپنے بچے کو پیٹرنائز کرتے ہیں. جاپان میں کوآپریشن ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں، لڑ جھگڑ کے وہاں کام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نیچر سے بھی ہارمنی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھی ہارمنی ہونی چاہیے. پھر پنکچویلٹی ورسز ان پنکچویلٹی، کہ بعض امریکہ میں 9 بجے میٹنگ کا مطلب ہے کہ 8:55 پہ وہ آدمی اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، اور صرف آپ ہی کے لیے موجود ہوگا کیونکہ اس کے شیڈول میں ہے کہ اس نے آپ سے 15 منٹس کے لیے ملنا ہے، لیکن اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن پاکستان میں آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں، ٹائم دیں، تو پہلے بات تو یہ کہ 3 بجے جب جائیں گے تو وہ میٹنگ میں ہوں گے، اور جب آپ کو 3:30 بجے وہ کمرے میں اندر بلائے گا اس وقت بھی اس کے پاس 4-5 لوگ ہوں گے. وہ کمپیوٹر پہ بھی کام کر رہا ہوگا، لوگوں سے فون پہ بھی وہ بات کر رہا ہوگا، آپ سے بھی بات کر رہا ہوگا، دوسرے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوگا، اپنے سبارڈینیٹس کو بلا کر کے ان کو آرڈرز بھی دے رہا ہوگا. ہمارے یہاں کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے بڑا ڈس آرڈرلی ہے، اور ہم پنکچویلٹی میں زیادہ بلیو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کام آج نہیں ہوا تو کل کر لیں گے، ایسے کون سی اتنی بڑی بات ہے. پھر ایٹنگ ہیبٹس مختلف جگہوں کی بہت مختلف ہوتی ہے، اس میں تو ہم تھوڑی بات کر ہی چکے ہیں. اب جیسے یہ بیلچنگ ہے کہ یہ جو ڈکار لینا ہے، بعض کلچر میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے مہمان نے اتنا کھایا ہے کھانا بھر کر کے، اب اسے ڈکار آ رہی ہے، تو یہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. وی ہیو سروڈ اور گیسٹ ویری ویل. پھر بہت ساری جگہوں پہ بوئنگ ہوتی ہے، ابھی بات ہوگی. بہت ساری جگہوں پہ لوگ ہینڈ شیک کرتے ہیں، امریکنز ہینڈ شیک کرتے ہیں اور عربز ہینڈ شیک کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں.